بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے اور فضل ہے اور بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے نزدیک پسندیدہ بات کو شناخت کرنے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، باطل سے بچنے کے لیے، درست بات کی پیروی کرنے کے لیے عام لوگوں کو، انسانوں کو، سوچنے کی کوشش کرنے والوں کو، حق کی تلاش کرنے والوں کو اللہ نے کرم فرمایا کہ تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے فضل کے ذریعے سے، اپنے احسان کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ان کو ایسے مشتہر فرمایا کہ جن کو دیکھنے سے، جن کو جاننے سے، جن کو پہچان لینے سے انسان کو حقیقت کی شناخت ہو جاتی ہے. ان لوگوں میں سب سے معزز اور سب سے مکرم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے مناسب پر فائز کر کے دنیا میں مختلف اوقات میں بھیجا تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جان سکیں، جن کو اللہ نے اپنا گویا ترجمان مقرر کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے گویا زبان کے درجے پر قائم فرما دیا کہ ہماری مرضی، ہماری پسند اور ہماری ناپسند اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو ان کی بات سنیں. یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کا منصبی تقاضا یہ ہے، جن کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی لوگوں کے علم میں آ سکے. پھر حضرات انبیاء کرام کا یہ جو طبقہ ہے، یہ جو جماعت ہے، اس کا سلسلہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک چلتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ یہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، یہ محل اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی نعمت کو تام کر دیا، اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور جو دین مجھے پسندیدہ ہے ابد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، وہ دین میں نے پسند کر کے، منتخب کر کے لوگوں کو بتا دیا، اور وہ اسلام کا دین ہے. اسی مفہوم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانه لا یکون بعدی نبی وسیکون خلفاء فیکثرون. فرمایا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی قیادت و امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ہاتھ میں رکھی تھی. جب کسی نبی کا وقت پورا ہو جاتا تھا اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقال کا اور موت کا فیصلہ فرما لیتے تھے
تو اس کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ پر امامت و قیادت کے فرائض کو سر انجام دیتا تھا. لیکن انہ لا یکون بعدی نبی، ایک روایت میں کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کو کوئی نبی نہیں ہوگا. وسیکون خلفاء، لیکن خلفاء ہوں گے، میرے نائبین ہوں گے. فیکثرون، اور وہ بہت زیادہ ہوں گے. مجھ سے پہلے حضرت مولانا سید عطاء المنان شاہ صاحب بخاری دامت ظلہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اس خلافت و نیابت نبوی کی ایک حقیقت ہے، اور اس سے مختلف، بلکہ کہنا چاہیے کہ بالکل متضاد مفہوم اور معنی کے حساب سے ایک اور تصور امامت ہے، تصور نیابت نبوی ہے. اور ان دونوں تصورات میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے اور فرق ہے. یہ دونوں تصورات بیک وقت درست نہیں ہو سکتے. ان دونوں میں سے ایک درست ہوگا اور دوسرا درست نہیں ہوگا، ایسا ہی ہو سکتا ہے. بیک وقت دونوں درست نہیں ہو سکتے. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے دین کو نسلم بعد نسل ایک سند کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا جو علم ہے وہ نسلم بعد نسلم ایک سند متصل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک پہنچتا ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے سند لے کر آئے جو محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. یعنی اللہ کے دین میں کوئی بات کسی کی اس وقت تک مستند، اس وقت تک لازم اور اس وقت تک ضروری نہیں ہے تسلیم کرنے کے لیے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کا اثبات نہ کر دے. سیدنا امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے، اور آپ کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف دو واسطے ہیں. زیادہ تر احادیث کے اندر امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت امام نافع سے، جو کہ آزاد کردہ غلام بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. یہ وہ سند ہے جس کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلۃ الذہب کہا ہے، سونے کی کڑیوں والی زنجیر، سونے کی کڑیوں والی زنجیر. مالک، نافع، عبداللہ ابن عمر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روضہ اطہر کے قرب میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے. تو آپ کا مشہور قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل یؤخذ منہ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ترک بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے معظم شخص کے کہ ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے. میں اس کروں یہی نبوت کا مفہوم ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات ماننا ضروری ہو، حتیٰ کہ اپنی ذات کے تقاضوں کے مقابلے میں بھی اس کے تقاضوں کو ترجیح دینا ہی نبوت کا اعتراف کرنا ہے. یہی معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کو اپنے آپ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی نبی کو نبی کہتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے بتائے ہوئے، اس کے پسند اور اس کے ناپسند کیے ہوئے احکام کو ویسے پسند اور ناپسند نہیں کرتا تو اس شخص کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے اس کی نافرمانی کے بقدر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے ایمان کے 3 درجات کا ذکر فرمایا. ایک درجہ تو یہ ہے کہ برائی کو دیکھتے ہی اس کو ہاتھ کے ساتھ تبدیل کیا جائے، اور اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو زبان سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو دل سے غلط بات کو غلط سمجھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. بس معلوم ہوا کہ انبیاء جس چیز کو برا کہہ دیں اس کو برا نہ سمجھنا یہ ایمان نہیں. سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان ان کی ناپسند کی ہوئی چیز کو ناپسند کرتا ہو.
یہ آخری درجہ ہے ایمان کا. بس وہ شخص جو کسی برائی کو دیکھے اور اس کو وہ بری بھی نہ لگے، یہ اس کے ایمان کی نہیں بلکہ اس کے کفر کی مثال ہے. ایک اور حدیث میں، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو آپ تباہ کر دیں. انہوں نے عرض کیا اے اللہ فیہم عبدک، ان کے اندر آپ کا ایک بندہ ہے لم یعصک طرفۃ عین، جس نے ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. آپ فرما رہے ہیں بستی کو تباہ کر دوں، لیکن وہاں پر تو فلاں بندہ آپ کا ایسا ہے جس نے کبھی ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. کیسے آپ یہ حکم فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بستی کو اٹھاؤ اور اس شخص کے اوپر اندھا کر دو، اس لیے کہ میری نافرمانی ہوتی تھی. وَلَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ قَطُّ، اور اس کے چہرے پر میری وجہ سے کبھی بل بھی نہیں آئی. یہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر ناگواری ہو. جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ناگواری نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء کو واجب الاطاعت نہیں سمجھتا. سب سے پہلا مقدمہ تو یہ ہے. اہل السنہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے کائن من کان، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس کی ہر بات مانی جائے. میں اس کی وضاحت کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے خطبے کے 2 کلمات دہرانا چاہوں گا. جس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 3 روز کے بعد حضرت نے منبر پر چڑھنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا تھا، مختصر خطبہ دیا تھا، لمبے خطبے نہیں، آپ نے لمبا خطبہ کا موقع بھی نہیں تھا، لمبا خطبہ آپ نے ارشاد بھی نہیں فرمایا، مختصر باتیں تھیں، لیکن ان میں سے سب سے پہلا جو جملہ تھا فرمایا ایھا الناس انما انا متبع ولست بمبتدع، اے لوگوں میں پیچھے چلنے والا ہوں، نیا راستہ بنانے والا نہیں. اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نیا راستہ بنائیں تو ان کے بعد کسی کو کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ راستہ آخری وہی تھا جو محمد پاک علیہ السلام کا راستہ ہے، جس کو من وعن پورے کا پورا قبول کر لینا اور یکسر منہ سے انحراف نہ کرنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. جو اس پر قائم ہو جائے وہ مومن ہے، جو اس سے انحراف کرتا جائے اس کی ضلالت اور اس کی گمراہی اس کے انحراف کے بقدر ہو. جتنا انحراف ہوگا اتنا گمراہ ہوگا. یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور میں عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو کئی دفعہ میں یہ بات کرتا ہوں، کئی دفعہ یہاں پر دوست لے کر آتے ہیں کسی نئے گمراہ کو یا نئے فرقے کے آدمی کو یا ویسے ہی کسی بھٹکے ہوئے آدمی کو، تو میں عام طور پر اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ دیکھو تم ایک بات کہو گے اور کہو گے کہ یہ فلاں حدیث سے ثابت ہوتی ہے، میں دوسری بات کہوں گا اور میں کہوں گا کہ نہیں یہ فلاں آیت سے ثابت ہوتی ہے. ہم دونوں کا جھگڑا چلتا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے آپس میں اپنے اصول طے کر لیں کہ کون سی بات ایسی ہے جس پر ہم دونوں کا اتفاق ہے، اور پھر میں آپ کے سامنے اپنے عقائد کو رکھتا ہوں، اپنی بنیادوں کو رکھتا ہوں، اپنے اصلوں اور اپنے اصولوں کو رکھتا ہوں. اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے تو پہلے ہم اصول میں گفتگو کریں گے، جو جزوی اختلافات ہیں وہ بات کی بات ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. ایک میرے محترم دوست ہیں، ایک عالم ہیں، وہ ایک انجینئر صاحب کو لے کر آئے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. وہ انجینئر صاحب جو تھے وہ ان کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور مختلف صحابہ کرام کے بارے میں غلط گفتگو کرتے تھے. حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت عثمان نے یہ کیا، حضرت عمرو بن العاص نے یہ کیا، ولید بن مغیرہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا رضی اللہ عنہ. تو وہ عالم ان سے بہت عرصے سے گفتگو کر رہے تھے لیکن وہ کوئی بات سلجھ نہیں رہی تھی. تو جب وہ مجھے گفتگو میں شریک کرنے کے لیے ان صاحب کو، انجینئر صاحب کو لے کر یہاں آئے تو میں نے ان سے یہی بات عرض کی. میں نے کہا کہ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو، اپنی بنیادوں کو، اپنے اصولوں کو طے کر لیں. اور اسی تناظر میں نے اپنے عقائد کا بیان شروع کیا تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت صحابہ اپنی کلیت کے اندر سارے کے سارے صحابی
مختلف عقائد بیان کرنے کے بعد وہ مانتے گئے ہاں ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے. پھر جب میں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام اپنی کلیت کے اندر جنتی ہیں، جنت کے مستحق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے ساتھ رضا متعلق ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ان صاحب نے چھوٹنے کا نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. میں نے کہا ہاں اب آپ حضرت معاویہ، حضرت عثمان، حضرت فلاں صحابی کے بارے میں گفتگو کریں گے تو اس میں ہر گفتگو ہر شخصیت کے ہر واقعے کے بارے میں بات کرتے کرتے ختم نہیں ہوگی. پہلے ہم اس اصول کو طے کریں. اگر میرا یہ اصول درست ہے تو آپ کو ان سارے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ اصول درست نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، ایک ایک بات دیکھیں گے. انہوں نے کہا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا متعلق ہو گئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو جنتی تھے، جو مستحق جنت تھے. ان کے علاوہ باقی لوگوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. معاذ اللہ، میرے عقیدے کے مطابق یہ گمراہی کی بات ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس بنیاد پر فیصلہ کون کرے گا کہ کون سے صحابہ جو ہیں وہ آپ کے خیال میں درست ہیں اور کون سے صحابہ ایسے ہیں جو غلط ہیں. تو انہوں نے مختلف باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت زیادہ ملی ہے وہ تو درست ہیں، اور جو آخر دور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ پہلے والے اور آخر والے برابر نہیں ہیں، یہ بات اتنی بات تو درست ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ توبہ کے اندر اور جگہوں پر بیان فرمایا کہ صحابہ کی مختلف جماعتیں ہیں. اگلی جماعت جو ہے سورہ واقعہ کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جس کا درجہ باقی سب سے بلند ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اپنے اندر بھی یہ مفہوم موجود تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان چاروں صحابہ کو باقی صحابہ اپنے سے بہتر سمجھتے تھے. بالکل طے ہے یہ بات. اور پھر عشرہ مبشرہ کو، وہ 10 لوگ جن کو ایک مجلس میں بشارت دی گئی جنت کی، ان کو باقی صحابہ سے بہتر سمجھا جاتا تھا. بالکل ہے یہ بات درست ہے، ایسے ہی ہے. پھر اصحاب بدر کو باقی تمام صحابہ سے بہتر سمجھا جاتا تھا. بالکل درست ہے. پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والوں کو باقی تمام انصار سے بہتر سمجھا جاتا تھا. بالکل درست ہے. پھر بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کو باقی بعد کے تمام صحابہ سے بہتر سمجھا جاتا تھا. یہ بات بالکل درست ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. لیکن یہ آدھی بات ہے، یہ مکمل بات نہیں ہے. ہاں ان کے رتبے میں فرق ہے، لیکن کوئی ایک درجہ ایسا ہے جس میں سب برابر ہیں، جس وجہ سے ان کے لیے ایک ہی نام بولا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. وہ درجہ کیا ہے؟ تو میں نے سورہ حدید کی یہی آیت پڑھی. میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتل. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ فتح مکہ کے بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے تو چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا تھا. اس وقت جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی. اس وقت جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے تو عزم کا وہ مظاہرہ کیا کہ کوئی کر سکتا ہے. اس وقت جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایسی روشنی پھیلائی کہ آج تک پوری دنیا روشن ہے. ان کے برابر کا کون ہو سکتا ہے؟ بعد میں تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اس وقت تو کمزور قوت والے، کمزور اور ضعیف طاقت والے اور تھوڑے سے ڈرنے والے اور ایسے لوگ بھی اسلام قبول کر سکتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. پہلے والے جو ہیں وہ بعد والوں سے، فتح مکہ کے بعد والوں سے درجے میں بڑھ کر ہیں. بالکل درست ہے. لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن اللہ کا وعدہ ان سب کے ساتھ سب سے بہترین بدلے گا. الحسنہ کا لفظ بولا، اس کو آپ جانتے ہیں کہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے جو تفضیل کلی کا فائدہ دیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جتنے اللہ نے اچھے بدلے لوگوں کو دینے ہیں
ان میں سب سے جو بہتر بدلہ ہے وہ ان سب کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ساری جماعت کے لیے. اور یہ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں بولا، قرآن شریف کا لفظ ہے بِنَصِّهِ كُلًّا، سب کے ساتھ، جو پہلے والے ہوں اور جو بعد میں ہوں. اور خاص طور پر یہاں پر ذکر بھی کس کا فرمایا؟ فتح مکہ کا اور فتح مکہ سے پہلے اور بعد والوں کا. فتح مکہ کا ذکر خاص طور پر یہاں پر اس لیے زیادہ مفید مطلب ہے کیونکہ فتح مکہ کی بنیاد پر ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعض ساتھیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ، اور ان کی خطا شماری کی جاتی ہے، غلطیاں نکالی جاتی ہیں کہ جی وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اللہ فرما رہے ہیں فتح مکہ کے بعد والے خاص طور پر ان کا ذکر کر کے ان سے اور پہلے والوں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ الحسنہ، سب سے بہترین بدلہ دینے کا معاملہ ہے. وعدہ کیا ہے کہ سب سے بہترین بدلہ دوں گا، اور سب سے بہترین بدلہ کم از کم جنت تو ہونی چاہیے. اور پھر جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جنتیوں کو پہنچا دیں گے اور پہنچانے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اے اہل جنت کوئی خواہش ہو تو اب مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دوں گا. تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم نے اپنی تمام خواہشات حاصل کر لی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے تو اب سن لو کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے اپنی رضا کو تمہارے ساتھ متعلق کر دیا ہے، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اہل جنت کو اس بشارت کے سننے سے ایسی خوشی حاصل ہوگی جیسے جنت میں داخل ہونے سے بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا. تو اللہ نے فرمایا سب سے بہتر بدلہ دینے کا وعدہ ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ رضا کا معاملہ سب کے ساتھ. تو صاحب کہنے لگے اگر آپ یوں کہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بحث نہیں ہو سکے. مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ وہ شخص اپنی انا میں صحابہ پر حکم لگانے کی، فیصلے کی اور ان کی جو ہے درجہ بندی میں تقرر کرنے کی خواہش کے اندر قرآن شریف کی صریح آیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کی، میں صرف قرآن شریف کے الفاظ بول رہا ہوں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا میں نے تو آج تک یہ آیت نہیں سنی، میں نے کہا میں قرآن شریف دکھا دیتا ہوں. اس نے کہا میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا ترجمہ قرآن سنا ہے، اس میں کہیں یہ تفسیر نہیں ہے. میں نے کہا تم اپنی مرضی کا جو ترجمہ جو تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، اس کا ترجمہ جو لکھا ہو مجھے تسلیم ہے. کسی عالم کا لکھا ہوا کوئی ترجمہ مجھے ترجمے کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی انحراف نہ مطلوب ہے نہ میں کر رہا ہوں. تو اس نے کہا جی اس طرح کی گفتگو آپ کریں گے تو پھر تو آپ سے بات نہیں ہو سکتی. یعنی ہم اپنی گفتگو کے اندر بعض لوگوں کو کمتر بتانے کی خواہش کی خاطر قرآن شریف کو چھوڑنے کے لیے تیار. یہ ہے افسوسناک بات جو انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ صرف اپنی انا کے ہاتھوں اسیر ہو کر لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، وہ اس راستے پر چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے قرآن شریف کے اوپر بھی فیصلہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے خود دین کی اتباع بھی مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ العیاذ باللہ وہ خود دین کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس سارے قضیے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی بنیادوں کا تعارف ہونا چاہیے. حضرت مولانا نے مجھ سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے عقیدہ امامت کے حوالے سے اہل السنہ اور ان کے مخاصمین کے درمیان جو فرق ہیں بہت تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بہت عمدہ طریقے سے بیان فرمائے اور ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا. میرے کچھ دوستوں نے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے وہ بنیادی طور پر واقعہ کربلا کے بعد حضرات اہل بیت کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور رحمت ان کی طرف متوجہ رہے، ان کی جماعتوں اور ان کے سرکردہ افراد کے طرز عمل کے بارے میں کچھ باتیں مجھ سے پوچھی گئی تھیں، کچھ کہنے کے لیے کہا گیا تھا. ان موضوعات پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. ہم لوگ جیسے میں نے عرض کیا اپنے عقیدے میں، اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا نے بہت وضاحت سے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہم لوگ بالخصوص کسی ایک آدمی کو یا 2 آدمیوں کو یا 10 آدمیوں کو یا 12 آدمیوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس وہی اختیارات ہیں جو حضرت پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک فرد اپنی فرد ہونے کی حیثیت میں دین کے کسی مسئلے کو پیدا نہیں کر سکتا، کسی کو بنا نہیں سکتا، کسی کو منسوخ نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور کسی ایک خاندان کو اپنے خاندان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دین کے اندر حاکمیت کا کوئی درجہ حاصل نہیں ہے. جس کو امامت یا خلافت یا قیادت یا سیادت یا سیاست کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا معاملہ ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا 26 یا 27 ذی الحجہ کو. آپ کے پیٹ مبارک کٹ گیا تھا، آنتیں کٹ گئی تھیں. 3 روز آپ بیمار رہے، اس زخم میں مبتلا رہے. 3 روز بعد آپ کا انتقال ہوا. 1 محرم کو یا 29 ذی الحج کی آدھی رات کو حضرت کے پاس ان 3 دن میں دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آتے رہے. پتہ چلا کہ امیر المومنین قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہیں، اور اس وقت کی جو طب تھی، جو اس وقت کی ڈاکٹری تھی، اس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ زخم لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. لہٰذا سب کو پتا تھا کہ امیر المومنین اب اس جہان فانی سے کوچ کرنے والے ہیں. تو کئی لوگوں نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین استخلف، اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بنا کر جائیں، کسی کو نامزد کر کے جائیں. ایک روایت میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو یہ بھی سنت ہے، ابو بکر کی سنت ہے. ابو بکر نے اپنے بعد نامزد کیا تھا کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنایا جائے گا. اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں، نامزد نہ کروں، تو یہ بھی سنت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے نامزد کر کے نہیں فرمایا تھا کہ فلاں کو خلیفہ بنا. ہاں، آپ نے اشارات کے ساتھ طے کر دیا تھا. امامت مصلی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی تھی. آخری حج جو ہے وہ بھی آپ نے ایک حج، اپنے حج سے پہلے جو ہے اس حج میں آپ نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھی بھیجا تھا. تو حج کی امارت بھی عطا فرمائی تھی، امامت عطا فرمائی تھی، اور نماز کی امامت بھی عطا فرمائی تھی. یہی 2 عبادتیں ہیں جو مسلمان مل کر کرتے ہیں. انہی 2 عبادتوں کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے. تو اجتماعیت کے اندر قائد آپ علیہ السلام نے ابو بکر کو بنایا تھا. اس طرح سے آپ نے اشارہ تو فرما دیا تھا لیکن صراحت نہیں فرمائی تھی. تو اگر میں نہ کسی کو نامزد کروں تو یہ بھی سنت ہے. تو کہنے والے جو آپ کو مشورہ دینے والے تھے کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر کر دیا، ظاہر ہے ان کی سنت پر ہی عمل کریں. چنانچہ سیدنا عمر نے کسی کو نامزد نہیں کیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیادت اور خلافت اور امامت کا معاملہ یہ اہل حل و عقد کا ہے. یہ معاملہ امت کے سمجھدار لوگوں کا ہے. یہ معاملہ امت کے اہل شورا و مشورہ کا ہے. وہ آپس میں طے کریں گے کہ کس کو امام ہونا چاہیے، اور اس معاملے کو ہم روزمرہ بنیادوں پر اپنے عام زندگی کے اندر حل کرتے ہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دوست میرے پاس پوچھنے کے لیے آئے کہ امامت کا مسلمانوں میں، اہل السنہ مسلمانوں میں کیا تصور ہے. میں نے ان سے عرض کی کہ ہمارے نزدیک امام وہ ہوتا ہے جو ہمیں مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں. امام کا مطلب ہے جس کو ہم اپنا آگے کر لیتے ہیں، جو ہمارے آگے کھڑا ہوا ہے، جو ہماری قیادت کر رہا ہے، جس کے پیچھے ہم اتباع میں اعمال کر رہے ہیں، اس کو ہم امام کہتے ہیں. وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ برابر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کمتر بھی ہو سکتا ہے، وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، نماز پڑھو ہر اس شخص کے پیچھے جو نیک ہو چاہے گناہ گار ہو. ہمارے لیے تو یہ حکم ہے. ہمارے نزدیک تو امام کا یہ درجہ ہے. لیکن اس کے بالمقابل ایک قوم کے نزدیک امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح اور جلی ہدایت کے ساتھ چلنے والے شخص کو کہتے ہیں، جس کو ہم وحی کہتے ہیں. اس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے الفاظ سے بولتے ہیں. کبھی کبھی وحی کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر امتیاز کرنے کے لیے کہتے ہیں وحی غیر نبوت. نبوت کی وحی نہیں ہوتی، دوسری وحی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ واضح طور پر جو بات درست ہوتی ہے وہ بتاتا ہے. ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے قطعی ہدایت لے کر نہیں آ سکتا. قطعی ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. پھر یہ گروہ، یہ جماعت جس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں اس جماعت کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اثنا عشریہ امامیہ کی ہے، جن کے نزدیک امام 12 ہوئے ہیں، اور ان 12 اماموں میں سے ہر ایک امام انہی خصوصیات سے متفق تھا کہ وہ اللہ کا منتخب کردہ تھا. اس کو لوگوں نے امت میں منتخب نہیں کیا، اور وہ اللہ سے ہدایت پا کر لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا. اپنے اجتہاد سے، علم سے عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا قول جو ہے وہ ویسے ہی قول اس کا معتبر ہے جیسے مثال کے طور پر انبیاء کا قول ہوتا ہے. بہت عرصہ ہوا ایک اصلاح شرعی عالم کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا احترام کے ماحول میں. میں نے ان سے بڑے احترام سے ڈرتے ڈرتے عرض کی، اور واقعہ میں سمجھنا چاہتا تھا. میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر ائمہ کے اقوال میں تعارض ہو جائے
مثال کے طور پر حضرت امام حسین نے ایک عمل کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا عمل کیا. تو جب ائمہ کے ہاں تعارض اور تناقض ہو جائے تو پھر آپ کس بنیاد پر ترجیح دیتے ہیں؟ مثلا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو اونچے درجے کا ہے اس کی بات سمجھی جائے. تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر رکے انہوں نے کہا کہ ائمہ کے اقوال نصوص ہیں، ان میں تعارض نہیں ہوتا. یعنی جس طرح ہم لوگ احادیث کو نصوص کہتے ہیں، قرآن شریف کی آیات کو نصوص کہتے ہیں، ہمارے دوستوں کے نزدیک یا دشمنوں کے نزدیک ائمہ کے اقوال جو ہیں وہ بھی اسی درجے میں نصوص ہیں. بغیر جھجک کے، بغیر رکے انہوں نے کہا کہ ائمہ کے اقوال نصوص ہیں، نصوص میں وہ نص ہے ہر ایک قول، اور نص میں تعارض نہیں ہو سکتا. اگر اصول فقہ کسی کے علم میں ہو تو یہ اتنا ہولناک جملہ ہے کہ میں لرز کیا اس سے آگے بات نہیں کی جاتی کہ میں چپ کر گیا. تو ایک بات. تیسری بات یہ کہ وہ 12 ائمہ جو ہیں ان میں سے ہر ایک منصوص ہے، موحی من اللہ ہے، اس کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا. ظاہر ہے اہل السنہ اور عام مسلمان جو ہیں وہ اس موقع پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ان حضرات 12 ائمہ کو جو متعین کیا گیا ہے تو قرآن شریف کی کسی آیت میں ذکر آیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عقائد کھول کھول کے بیان کر دیے. اللہ نے بتایا کہ وہ اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی سب کو زندہ کرتے ہیں، وہی سب کو موت دیتے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، وہی منع کرتے ہیں. انہوں نے جنت بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی اطاعت کریں گے، انہوں نے جہنم بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی نافرمانی کریں گے. انہوں نے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہے جنہوں نے آ کر لوگوں کو ان کا پیغام دیا ہے. انہوں نے احکام بھیجے ہیں، انہوں نے کتابیں بھیجی ہیں، ان کے فرشتے ہیں، انہوں نے تقدیر مقرر کی. سارے کے سارے عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں، جس کا کوئی اور مطلب ہو ہی نہیں سکتا، قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ امامت کا ذکر کس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا؟ یہ اہل سنہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں. اور اس موضوع پر مجھ سے پہلے مولانا عطاء المنان شاہ صاحب تفصیل سے گفتگو کر چکے، میں دوبارہ ادھر نہیں جاؤں گا. میرا موضوع جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. ایک چھوٹا سا اختلاف ذکر کرنے کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم لوگ جو اہل السنہ والجماعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا، یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کے اندر فرقے بنانے سے، تقسیم پیدا کرنے سے، تفریق پیدا کرنے سے منع فرمایا. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین میں جدا جدا پارٹیاں بنا لی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. محمد علیہ السلام سے خطاب ہے، ہم لوگ کوئی فرقہ نہیں ہے. ایک دوست مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا فرقہ؟ میں نے کہا ہم کسی فرقے پر یقین نہیں رکھتے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی تو ایک فرقہ ہوا. لیکن نہیں، سنت کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ، جماعت کا مطلب ہے آپ علیہ السلام کی تربیت دی ہوئی جماعت. تو سنت و جماعت کا مطلب ہے آپ علیہ السلام والے اور آپ کی جماعت والے. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی تربیت دی ہوئی جماعت کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو منتہائے سعادت سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک دین اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم نے یہ مفہوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے. جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی 73، میری امت 73 جماعتوں میں بٹے گی. پوچھنے والے نے عرض کیا کہ ان میں سے نجات کون پائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا. پوچھنے والے نے عرض کیا وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے ساتھیوں کے طریقے پر ہوں گے. تو اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے سب سے پہلے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ حدیث کی شکل میں ہو، حدیث فعلی کی قولی کی شکل میں یا تقریر کی شکل میں ہو. مختصراً عرض کرتا ہوں. تیسرے نمبر پر علماء اور مجتہدین امت کا اتفاق اور اجماع ہے. علماء اور مجتہدین امت جب کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے نزدیک وہ دین ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، شاید یہ ذہن میں آ رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو دین بنانے کا حق دیتے نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. علماء و مجتہدین کا جو اتفاق ہے یا جو اجماع ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اجماع قرآن شریف کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا.
زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے لیکن واضح نہیں ہوتا اور اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا. یہ اجماع اس کو واضح کر دیتا ہے, اس کو جلی کر دیتا ہے اور اس کو قطعی بنا دیتا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور چوتھے نمبر پر مجتہد کا اجتہاد ہے جس کو قیاس و استنباط کہتے ہیں. یہ چار چیزیں اہل السنہ کے اصول ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص ہم سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو ہم اس سے یہ عرض کریں گے ان چاروں میں سے کسی ایک ذریعے سے سمجھاؤ. ہمارے نزدیک اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ ہے, یا تو قرآن مجید میں ہو, یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو, یا اجماع مجتہدین میں ہو, یا پھر کسی مجتہد اہل فہم کے, اہل علم کے, اہل دین کے اجتہاد اور قیاس سے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. یہ چار ذریعے ہیں علم کو, دین کے مسئلے کو ثابت کرنے کے. ہم انہی ذرائع سے علم کو حاصل کرتے ہیں. اور یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو پورا کا پورا دین ہے وہ اس اصول پر قائم ہے. ہم سے دین کی کوئی بات کوئی شخص کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چار میں سے کس ذریعے سے ثابت ہے, اسی کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے برعکس ہمارا جو طریق مخالف ہے اس کے نزدیک دین وہ ہے جو ائمہ اہل بیت نے بتایا. ان کے دعوے کے مطابق دین اس کو کہتے ہیں جو ائمہ اہل بیت نے بتایا ہو, اور ائمہ اہل بیت ہی واحد ذریعہ ہے. ہمارے نزدیک تو چار ذرائع ہیں, ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت واحد ذریعہ ہیں دین کا علم حاصل کرنے کا, اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. مسئلہ زیر بحث میں ہم واپس آتے ہیں. مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ امامت اپنے ما لہ و ما علیہ کے ساتھ جیسے امامیہ حضرات کے ہاں ہے, اپنے منصوص ہونے کی حیثیت میں, اپنے اللہ کی طرف سے وحی ہونے کی حیثیت میں, اپنے واجب الاطاعت ہونے کی حیثیت میں, وہ امامت ہمارے عقیدے کے مطابق کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع مجتہدین یا قیاس و استنباط ان چاروں میں سے کسی ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی. پہلا مسئلہ تو ہوا یہ. دوسرا مسئلہ جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ جو 12 اماموں کو تسلیم کرنے والی جماعت ہے, ان کے ہاں امامت کی ترتیب یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ, علی بن ابی طالب امام المشارق والمغارب, اسد اللہ الغالب, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا زاد, آپ کے داماد اور آپ علیہ السلام کے انتہائی جلیل القدر صحابی, آپ کے بہادر ترین جانثاروں میں سے ایک, بہت جنگ کرنے والے, بہت عبادت کرنے والے, بہت زہد اختیار کرنے والے, یہ سب سے پہلے امام. اب یہاں پر ایک بات پھر آپ کی توجہ چاہوں گا. امام کا مطلب ہماری مصطلح میں آقا ہے, لیڈر ہے, قائد ہے, سردار ہے. اس مفہوم کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام ہونے میں کوئی شک نہیں. آپ سے بڑا کون امام ہو سکتا ہے؟ شاندار امام تھے. لیکن امامت کا جو مفہوم ہماری فریق مخالف نے اختیار کر رکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے ان کو قیادت کے لیے, باقی سب کو ہٹا کر اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا دھوکہ کہاں سے دیا جاتا ہے کہ تم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام نہیں مانتے. بھائی کون سا امام نہیں مانتے؟ حضرت علی کو قائد نہیں مانتے, ان کی قیادت پر تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں تو ہم سمجھیں کہ ہمیں جنت مل گئی. جو خاک آپ کے جوتے سے لگی ہوئی ہے ہمارے نزدیک اس زمانے کے سارے لیڈروں کی پگڑیوں سے بہتر ہے, کوئی شک نہیں. اس زمانے کے کیا, ہر زمانے کے آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی شخص کسی اور کے برابر کبھی ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امام ہونا ہمیں ہمارے علی الرأس والعین, سر آنکھوں پر ہے, لیکن امام ہونا اس مفہوم میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا, باقی سب کو چھوڑ کر, یہ مسئلہ مختلف ہے, اس کے اندر اختلاف ہے, اس کے اندر جھگڑا ہے, اس کی دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے. یہ بات ذہن میں. آپ کے بعد امیر المؤمنین سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 7 برس, بعض روایات کے مطابق 8 برس آپ کی عمر تھی. 2 یا 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فرزند ارجمند ہیں, بڑے بیٹے ہیں. آپ علیہ السلام نے خود نام رکھا ہے. آپ علیہ السلام نے بچپن میں ان کو کھلایا ہے, اپنی گود میں اٹھایا ہے, بٹھایا ہے, بوسے دیے ہیں, چوما ہے, سونگا ہے. ان سے بڑھ کر کون مقدس اور محترم ہو سکتا ہے؟ بالکل امام ہے. لیکن ہمارے مفہوم کے مطابق, جس مفہوم کے مطابق امام ہماری فریق مخالف ہم سے منوانا چاہتی ہے, دلیل مانگیں گے, دلیل نہیں ملتی. تیسرے نمبر پر
امام سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں. حضرت حسن کے چھوٹے بھائی ہیں. بہت فضائل و مناقب والے ہیں، بالکل امام. اور حضرت حسین کے بعد امامی حضرات کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو کربلا میں واحد بچ گئے تھے، لگ بھگ 23 برس عمر تھی. مختلف روایات ہیں 19 20 21 22 23 برس آپ کی عمر تھی. آپ کے بیٹے محمد الباقر پیدا ہو چکے تھے اس وقت. حضرت امام علی نام تھا، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. حضرت حسین نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا، لیکن عبادت بہت فرماتے تھے، اس لیے ان کو زین العابدین کہتے ہیں کہ جب عبادت گزاروں کے مجمع میں آتے ہیں تو مجمع سج جاتا ہے، زینت بن جاتی ہے. اتنی اچھی نماز پڑھنے والے ہیں کہ نمازیں سب کی سج جاتی ہیں، زینت والی ہو جاتی ہیں. اور سجاد کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سجدہ کرتے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد امام سمجھا گیا سیدنا امام علی بن الحسین زین العابدین کو، اثنا عشریہ امامیہ کے نزدیک. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہمارے امام ہیں. ہمارے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. ہماری حدیث کی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں. ہمارے علماء ان کو دنیا کے متقی ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں. ان کی سنت پر عمل کرنے والا، یعنی ان کو امام بنانے والا، ہمارے نزدیک دنیا کا سعادت مند ترین آدمی، لیکن ان کی سنت پر عمل کرنے والا. ان کو کسی اور مفہوم میں امام بنانے والے کی بات نہیں ہوتی. وہ اور مفہوم جو ہے اس کے لیے دلیل مانیں اور دلیل نہیں ملتی. حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین سجاد کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے فرزند ارجمند حضرت محمد الباقر جو ہیں، جو حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوئے، وہ امام ہیں. حضرت امام محمد الباقر ہمارے علماء کے مقتدا ہیں. ہم لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے والوں کو اپنا امام سمجھتے ہیں. وہ تو بطریق اولا ہمارے امام ہوئے، لیکن امام کا مطلب وہی ہے جس کی پیروی کی جائے، نہ یہ کہ امام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص اختیارات دے کر مقرر کیا. اس مفہوم کے اعتبار سے ہمیں اختلاف. امام محمد الباقر کے بعد ان کے بیٹے سیدنا الامام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام سمجھا جاتا ہے. چھٹا امام ان کے نزدیک وہ شمار ہوتے ہیں. حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ تو ہمارے نزدیک اولیاء اللہ کے سرخیر ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ یوں ہی دیکھ لیں کہ پاکستان ہندوستان کے اندر جو تصوف کا سلسلے ہیں، ان میں سب سے بڑا سلسلہ اس وقت تقریباً سلسلہ نقشبندیہ ہے کہ افغانستان میں، پاکستان ہندوستان میں، ترکی تک میں، اور ترکی سے لے کر بنگلہ دیش تک میں سلسلہ نقشبندیہ کی خانقاہیں ہیں. لوگ بیعت کرتے ہیں، اس طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اللہ کا نام لینے کا طریقہ سیکھتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کی تصانیف دیکھیں، ان کی تعلیفات دیکھیں، تو وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سلسلے کے اولیاء میں شمار کرتے ہیں. روزانہ صبح شام ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں توسل کے ساتھ کہ یا اللہ امام جعفر صادق کو آپ نے اتنی شان عطا فرمائی، دینے والے تو آپ ہی تھے. امام جعفر صادق کون سا اپنی قوت سے یہاں تک پہنچے، تو آپ ایسے عظیم الفضل ہیں، ایسے بڑے بڑے بزرگ بنائے، مجھ پر بھی فضل فرما دیں. یہ ترین ہوں، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ تو ایسے لوگوں کو اونچا کرنے والے ہیں، مجھے بھی اونچا کر دیں. سلسلہ نقشبندیہ سنیوں کا کٹر سنیوں کا سلسلہ ہے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ رافضی کی تعظیم کرنا بھی جائز نہیں ہے، خدا یہ کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں، اس کے آنے پر کھڑے ہونا بھی جائز نہیں. حضرت مجدد کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے. بالکل ہمارے امام ہیں، لیکن امامت ان کی اسی مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے باقاعدہ استفادہ فرماتے ہیں. بالکل ہم ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ الکاظم رحمۃ اللہ علیہ کو اثنا عشری حضرات نے اپنا امام سمجھا ہے. امام موسیٰ الکاظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آ کر اہل السنہ کا ان ائمہ اثنا عشر سے تعلق تھوڑا سا کم ہوتا جاتا ہے. معاذ اللہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان حضرات میں کوئی کمی تھی، اور معاذ اللہ یہ وجہ بھی نہیں کہ اہل السنہ کو ائمہ اثنا عشر سے یا اہل بیت نبی سے محبت نہیں ہے، بلکہ دو وجوہات ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. پہلی وجہ تو یہ ہوئی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے ساتھ
اس زمانے کے بادشاہ جو تھا ہارون الرشید تھا، اس کو ان کے ساتھ خاصا تعلق تھا۔ لمبی چوڑی بات ہے، مختصراً یہ کہ وہ پہلے دربار کے اندر بلائے گئے، عزت دی گئی، اونچے مقام پر پہنچائے گئے، پھر درباروں میں جیسا ہوتا ہے کل کا مطلوب اور محبوب آج کا مغضوب بن جاتا ہے۔ ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں ایک پارٹی ایک دن کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اگلے دن کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو علیحدہ کر کے جیل میں ڈال دیا، تو امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پھر ملاقات لوگوں کی نہیں رہی، انہوں نے بہت عرصہ جیل میں گزارا، وہیں پر انتقال کرنا۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے امام علی الرضا جن کو کہتے ہیں، جن کا قبر مبارک ایران میں ہے، وہ نقل مکانی کر کے اپنے آبائے کرام کے وطن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ سے عراق اور عراق سے پھر وہ ایران تشریف لے گئے۔ تو جہاں وہ تشریف لے گئے وہاں پر پھر یوں سمجھیں کہ وہ مرکز اسلام سے دور ہو گئے۔ پہلے تو یوں تھا کہ جو کوئی حج کرنے کے لیے آتا تھا، کعبہ شریف آتا تھا، محمد پاک علیہ السلام کے روزے پر آتا تھا، اہل بیت کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تھا، ان سے استفادہ کرتا تھا، ان سے دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ لیکن جب یہ حضرات کوچ کر کے دور چلے گئے تو پھر ان سے استفادہ اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کر ہمارے ہاں بہت زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرات ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے استاد تھے اور اپنے زمانے کے متقی ترین لوگ تھے، اپنے زمانے کے عالم ترین لوگ تھے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں ہمارے رجال کے ساتھ ان حضرات کے تعلقات نسبتاً کم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، تعلق رہا، استفادہ بھی رہا، احترام بھی رہا، لیکن وہ درجہ نہیں رہا جو ان کے آبائے کرام، ان کے اجداد اعظام کے ساتھ امت کا رہا تھا۔ حضرت امام علی الرضا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام محمد ابن علی، جن کو امام تقی بھی کہتے ہیں اور امام جواد بھی کہتے ہیں، ان کا نام آتا ہے۔ وہ شیعہ حضرات کے نزدیک، اثنا عشری حضرات کے نزدیک 9 امام ہیں۔ ان کے بعد امام علی ہے، دوبارہ علی نام آتا ہے، جن کو علی نقی بھی کہتے ہیں، علی ہادی بھی کہتے ہیں، یہ 10ویں امام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بعد امام حسن العسکری ہیں، جو امام ہادی کے، امام نقی کے بیٹے تھے، اور امام حسن عسکری کا انتقال اثنا عشری روایت کے مطابق، اور ظاہر تاریخ کو اس پر اتفاق ہے، سن 260 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ سن 260 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت معتضد کی حکومت تھی، عباسی خلیفہ کی۔ معتضد نے باقاعدہ دائیاں بلوائیں اور امام حسن عسکری کی جتنی بیویاں اور جتنی باندیاں تھیں سب کو چیک کروایا کہ ان میں سے دیکھو کیا کوئی حاملہ ہے، کہ امام حسن عسکری کی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگر اب کوئی اولاد ہے تو پتہ چلے، کیونکہ اتنے وجیح آدمی تھے، اتنے اونچے خاندان کے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے اور اپنے خاندان کے محترم ترین لوگوں میں سے تھے، تو معتضد جو ہے وہ بھی عباسی تھا، ہاشمی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے تھا۔ تو اس نے یہ جانچنے کے لیے کہ کیا کوئی اولاد ہے پتہ کیا جائے، لیکن اس وقت دائیوں نے یہی خبر دی کہ کوئی اولاد نہیں۔ بہرحال علی اختلاف الاقوال 261 میں 262 میں یا ایک قول کے مطابق انتقال سے، اپنے والد ماجد کے انتقال سے 4 برس پہلے 256 میں ان کے بیٹے محمد پیدا ہوئے، جو 260 میں اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد غیبوبت میں چلے گئے، روپوشی اختیار کر لی اور کسی کے سامنے نہیں آئے سوائے 4 لوگوں۔ ان 4 لوگوں کو ابواب کہا جاتا ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں، یعنی امام تک پہنچنے کا دروازہ۔ پھر تقریباً 61 برس 68 برس 329 تک، 69 برس، تقریباً 60 اور 9 69 برس تک وہ مختلف لوگوں سے ملتے رہے اور ان کے ذریعے سے اپنے متبعین کو، اپنی جماعت کو ہدایت فرماتے رہے۔ 329 ہجری تک کا یہ جو عرصہ ہے، ان کے والد کی وفات 260 ہجری میں ہو رہی ہے، 260 سے 329 تک کا جو عرصہ ہے اس کو غیبوبت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی روپوشی جو پوری طرح روپوشی نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو امام سے مل کر ان کی ہدایت دے سکتے تھے، اور پھر 329 کے بعد سے غیبوبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ وہ ہے جس کے اندر امام سے اب کوئی بھی نہیں مل سکتا۔
اگرچہ بہت سارے مراجع اور بہت سارے مجتہدین اور بہت سارے آیت اللہ جو ہیں ایران اور قوم اور نجف وغیرہ کے، ان حضرات نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں فلاں مقام پر زیارت ہوئی تھی امام کی، فلاں مقام پر ہوئی تھی، 10 دفعہ ہوئی ہے، 2 دفعہ ہوئی ہے، 3 دفعہ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود غیبوبت کبریٰ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ امام اپنی ظاہری قوت کے ساتھ، اپنے ظاہری افادے کے ساتھ اپنی امت کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سن 260 ہجری کے بعد سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو بالفعل اثنا عشری حضرات کا رویہ قیادت و سیادت کے ساتھ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے۔ اہل سنت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قیادت و سیادت اللہ تعالیٰ کی نص کے ساتھ مقرر کرنے کے ساتھ مقرر نہیں ہوتی، خود ہی لڑ پھڑ کے کسی طرح سے اپنا امام مقرر کر لیتے ہیں، کبھی ووٹ ڈالتے ہیں، کبھی بندے مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، پر ہم کسی نہ کسی طرح سے بندے کو لے آتے ہیں۔ اہل تشیع نے پہلے کہا اثنا عشری نے کہ اللہ مقرر کرتے ہیں، لیکن سن 260 کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ چنانچہ جب ان کو مقرر کرنا پڑا، ایران کے اندر انقلاب آیا سن 1979 کے اندر، تو 329 ہجری تقریباً 900 کچھ بنتا ہے عیسوی، اگر میں بھول نہیں رہا، 900 کچھ عیسوی سے لے کر 1979 تک 1000 سال تک اس بات پر اثنا عشریہ کا اتفاق تھا کہ امامت نہیں ہوگی، قیادت اور سیادت نہیں ہوگی، کیونکہ امام موجود ہے لیکن چھپے ہوئے، اور چھپے اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے اہل